بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ وارث آلہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس وقت ہم اور آپ درس تفسیر میں حاضر ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی 19ویں اور 20ویں آیت ہے۔ پیچھے مثال دی تھی ان لوگوں کی اور فرمایا تھا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ۔ یہ ایک مثال دے کر سمجھایا گیا تھا۔ یہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو واضح فرما رہا ہے، فرماتا ہے کہ ان کی مثال، جو لوگ پیچھے جن کا ذکر گزرا، ایسی ہے کہ آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے، جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں کہ آواز بہت تیز چنگھاڑ ہے اس کی، کڑک۔ حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یہ بچ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، نافرمانوں کو، انکار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، نگاہیں اچک جائیں گی، جبکہ یعنی حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے ہو گئے۔ جب کوئی اندھیری رات کا مسافر ہوتا ہے تو ذرا سی روشنی ملتی ہے تو چل لیتا ہے، اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو رک کے کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہو گئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، یعنی سننے اور دیکھنے کی قوت ختم کر دیتا۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے بارش، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد ہیں، مذبذب ہیں کہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں۔ جب اسلام کا غلبہ دیکھتے ہیں، شان و شوکت دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں اسلام قبول کر لیں، مگر جب احکامات کی باری آتی ہے، عمل کی باری آتی ہے، جہاد کی قربانی کی باری آتی ہے تو بدک جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے دل کو مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں، یہ مذبذب ہیں، متردد ہیں، تردد ہیں ان کے خیالات میں کہ کیا کریں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل اور بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر اور حیرت زدہ رہ جاتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور اسلام کی قوت اور آسائشیں جب دیکھی مسلمانوں کی، اس کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں کہ بھائی بڑا مال غنیمت ملا، بھائی بہت حکومت قائم ہو گئی، بہت طاقت ہو گئی ان کی، بڑے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو لاؤ اسلام قبول کر لیں۔
اور جب کوئی مشقت پیش آ جائے، جہاد کا حکم ہو جائے، قربانی کا حکم ہو جائے اور دوسرے احکامات لاگو ہوں اور حدود کو دیکھیں یہ کہ حد لگ جائے گی ایسا کام کرو گے تو پھر یہ کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں، یہ نکل نہیں پا رہے ہیں اس سے اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں. اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان کا ہوتا ہے. بھئی آرام و آسائش میں تو سب آپ کے ساتھ ہیں، جب کچھ آزمائشوں کا وقت آئے، مشکلات آ جائیں سامنے، ماحول ناسازگار ہو جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. جب اسلام کو قربانی کی ضرورت ہے، اسلام کو کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے میدان کارزار بپا ہو گیا تو بھاگ گئے، تو نہیں آئے، تو اجازتیں مانگ لیں کہ ہم نہیں آئیں گے، عذر بیان کرنے لگے، آناکانی کرنے لگے. اور جب مال غنیمت دیکھا اور اسلام کا غلبہ دیکھا اور معجزات کی روشنی دیکھی تو پھر اسلام کی طرف مائل ہونے لگے. تو دل ان کا مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے، یہ ادھر بھی لگے ہوئے ہیں، ادھر بھی لگے ہوئے ہیں، یہ آسانیاں چاہتے ہیں، یہ مشقت میں نہیں چل سکتے. ان پر اسلام کی قیود اور اسلام کی پابندی گراں گزر رہی ہے. تو ان کی یہ حالات بیان کی. منافقوں کی اس طرح کی حالات جو ہیں وہ قرآن کی اور آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمائے ہیں. تو یہ منافقوں کا حال ہے. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر چیز پر قادر ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نامناسب ہیں، جو عیب ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، بدکاری کر لینا، خودکشی کر لینا، یا اپنے آپ میں کوئی نقص پیدا کر لینا، ہاتھ کاٹ لینا، آنکھ پھوڑ لینا، اپنے آپ میں نقص، اپنی ذات میں نقص پیدا کر لیا. تو یہ بھی چیزیں ہیں. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو ان چیزوں پر بھی قادر ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. شے اسی کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے، قدرت اور ارادے کے تحت آئے. مثلا اب دیکھیے تین چیزیں ہوتی ہیں، ذرا غور سے سنیے اس بات کو. ایک ہے واجب، ایک ہے ممکن، اور ایک ہے محال یعنی مستحیل جسے کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود واجب ہے، وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کو عدم طاری نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. ٹھیک. کچھ چیزیں ممکن ہیں، وہ کیا ہے کہ جن پر عدم طاری ہو سکے، جن کے وجود سے پہلے عدم تھا، پھر وجود آیا اور پھر عدم ہو سکے. محال وہ چیزیں جو وجود میں ہی نہ آ سکیں. ممکن وہ ہے کہ جس کا وجود اور عدم دونوں ممکن ہیں، یعنی ہم لوگ پہلے نہیں تھے، اب ہیں، اور پھر آگے نہیں ہوں گے، تو یہ ممکن ہے. یہ دنیا نہیں تھی، اب ہے، پھر ایک دن فنا ہو جائے گی، تو یہ ممکن ہے. ٹھیک. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو وہ واجب ہے. ایسے ہی محال چیزیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک، محال ہے، اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا کبھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک کا وجود نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو چیزیں ممکنات میں سے ہیں، جو تحت قدرت آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ان چیزوں پر اللہ قادر ہے. جیسے جھوٹ بولنا، یہ تحت قدرت نہیں آتا. اب یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کمی ہو گئی یہاں پر کیونکہ جھوٹ پر قادر نہیں ہوا، تو ایسا نہیں. قدرت میں کمی کی وجہ سے جھوٹ پر قادر نہیں، ایسا نہیں. جھوٹ اس لائق نہیں کہ تحت قدرت آ سکے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے آپ سب لوگ وضو کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں وضو کرنے پر. اب ایک لوٹا شراب سے آپ سے کہا جائے کہ اس سے وضو کر لیجئے آپ، تو آپ نہیں کر سکتے. تو کیا وضو کرنے کی قدرت آپ کی کم ہو گئی، طاقت کم ہو گئی وضو کرنے کی؟ نہیں، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ جس چیز سے آپ وضو کرنے کو کہہ رہے ہیں یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے وضو ہو سکے. ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کمی اس کے اندر ہے. جو لوٹے میں جو شے بھری ہوئی ہے، جو شراب، کمی اس میں ہے کہ یہ وضو کے لائق نہیں ہے، نہ کہ ہم میں کوئی کمی کہ ہم وضو نہیں کر سکتے. تو جو چیزیں اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے تحت آئیں، تو ان کا تعلق ہی نہیں ہے قدرت سے. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کم ہو گئی، یہ غلط بات ہے. اللہ کی قدرت میں نقص نہیں ہے، قدرت میں کمال ہے. مگر جو چیزیں تحت قدرت نہیں آتی، جو اس لائق نہیں ہے کہ قدرت کے تحت آئیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اپنا علم سلب کر لے، ایسا نہیں ہوگا.
یہ تحت قدرت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کہ اپنا شریک پیدا کر لے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی ایسا پتھر بنائے اتنا بھاری کہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟ اب آپ سوچ میں پڑ جائے کہ ارے اگر نہیں بنا سکتا ہے تو نہ بنانے کی کمی، اور اگر بنا لیا تو نہیں اٹھا پا رہا اس کی کمی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں کمی نہیں ہے، اس کی قدرت اور صفات میں کمی نہیں ہے، کمی ان چیزوں میں ہے جو اس لائق نہیں ہے کہ تحت قدرت آ سکیں۔ ٹھیک ہے؟ تو چونکہ جھوٹ بولنا ایک عیب ہے، اور عیب اللہ کے لیے محال ہے، ایک نقص ہے اور نقص اس کے لیے محال ہے، اس میں سب کمال ہی کمال ہے، اس میں کمی نہیں ہے کوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، یہ محال ہے اللہ کے لیے۔ تو جو چیز محال ہے وہ تحت قدرت کیسے آئے گی؟ بعض لوگ اس کو سمجھنے میں ذرا غلطی کر جاتے ہیں اور خطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن شے پر قادر ہے، اور ہر ممکن شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے، ممکن نہیں ہے، واجب ہے یا تو محال ہے، تو واجب یا محال اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہیں، اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے آپ کو ختم کر لے، اپنے آپ کو ختم کر لے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تحت قدرت نہیں ہے۔ چاہے تو اپنا علم اور اپنی قدرت سلب کر لے، بے علم ہو جائے، بے قدرت ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں کمی کی بنیاد نہیں ہے، کمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں، ان چیزوں میں کمی ہے کہ یہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، معاذ اللہ۔ اس سے یہ آیت کریمہ سے یہ مفہوم نہ نکالا جائے، بلکہ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ محال چیز تحت قدرت نہیں ہوتی، ورنہ تو اگر یہ راستہ نکالا جائے تو پھر تو پتہ نہیں کہاں پہنچے گی بات کہ اللہ تعالیٰ خودکشی پر قادر ہے، معاذ اللہ، اپنے علم کو سلب کر لے، اپنا شریک پیدا کر دے، کسی اور کو ایک اللہ اور بنا دے۔ وہ یہ تحت قدرت نہیں، سب محال باتیں ہیں۔ تو جو محال ہوتی ہیں چیزیں یا جو واجب ہیں وہ تحت قدرت نہیں ہوتی۔ ممکنات سے اللہ کا تعلق ہے، اس کی قدرت کا تعلق ہے، ممکنات کو وجود دیتا ہے اور پھر ختم بھی کر دیتا ہے۔ کل من علیہا فان، ایک دن فنا کر دیا جائے گا۔ اذا دکت الارض دکن دکا، ختم ہو جائے گی یہ دنیا، آسمان ٹوٹ پڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ سب ممکن ہے، فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے۔ یہ ممکنات کی صفات ہے کہ وہ فنا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، معدوم تھیں، اللہ نے وجود بخشا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا وجود ختم کر دے گا، وہ ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنات پر قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات و صفات میں کوئی کمی کر لے یا کوئی زیادتی کر دے، ٹھیک ہے؟ وہ تو جو ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور جو محال چیزیں ہیں، جو عیوب ہیں، جو نقص ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں آتی ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب دیکھیے یہاں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو مخاطب کر لیا۔ انسان سوچے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہم خود بخود خود تو نہیں ہو گئے۔ دنیا میں کوئی چیز خود بخود نہیں ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوتی ہے وہ۔ تو مسبب الاسباب کون ہے؟ کون ہے جو پیدا کر رہا ہے؟ کون ہے جو مار رہا ہے؟ کون ہے جو بڑا کر رہا ہے؟ کون ہے جو تغیر و تبدل کر رہا ہے؟ اس دنیا میں تغیر کون کرتا ہے؟ اس دنیا کو پیدا کس نے کیا؟ فنا کیسے ہو جاتی ہیں چیزیں؟ موت کیسے آ جاتی ہے؟ اس تو کوئی قوت ہے نا، ایک وہی ہمارا رب ہے۔ تو اے لوگوں جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرو نا۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ جس کو ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا، اس کی ہم عبادت کریں؟ ایک کامن سینس کی بات ہے نا۔
جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کی عبادت کریں، یہ شایان شان بات ہے، لائق بات ہے. اور جس کو ہم نے بنا لیا، جو چیز اپنے وجود میں ہماری محتاج ہو ہم اسی کی عبادت کریں گے. اتنی عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہماری. انسان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ یعنی اتنی ذرا سی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ ذرا سا نقطہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو یا جو خود کسی کے بنانے سے بنا ہو اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور جس نے سب کو بنایا ہو اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. چاند سورج تو خود اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں، کسی نے بنایا ہے ان کو. یہ پیڑ پودے تو خود اپنے وجود میں محتاج ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور دوسری چیزیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہیں، جیسے فرعون وغیرہ اپنی عبادت کرا لیتے تھے، کہتے تھے کہ انا ربکم الاعلی. اب اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ گھمنڈ اور تکبر اور عناد اور گمراہی اور طغیانی اس قدر اس میں رچ بس گئی ہے کہ اب اس کو یہ ذرا سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی جو ایک عام عقل رکھنے والے کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جس نے بنایا ہے اور وہ اس نے واضح طور پر یہ دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ تمہیں اللہ ہی نے بنایا ہے. قرآن کی آیتوں میں پورا مرحلہ تکوین بیان کر دیا کہ انسان بدلا کیسے، پیدا کیسے ہوتا ہے. اور یہ اس وقت بیان کیا جا رہا ہے جب الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں بھی نہیں تھیں، جب کوئی ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین بھی نہیں تھا. اس وقت میں جو قرآن نے جو تکوین کا مرحلہ بیان کر دیا کہ انسان کیسے بنا، پیٹ میں کیسے آیا، انسان کی ہڈیاں کیسے بنی، جسم کیسے بنا، دھڑکن کیسے شروع ہوئی، سماعت کیسے شروع ہوئی، بصارت کیسے شروع ہوئی، سب ترتیب سے بیان کیا اللہ نے. کس وقت؟ جب نہ الٹرا ساؤنڈ کا کنسیپٹ تھا، نہ سونوگرافی تھی، نہ ایم آر آئی تھا، نہ سی ٹی اسکین تھا، کچھ نہیں تھا. تو ثابت ہوتا ہے اس سے کہ تمہارا، اب ظاہر سی بات ہے جس نے بنایا ہے اس کو سی ٹی اسکین کی اور الٹرا ساؤنڈ کی کیا ضرورت ہے بتانے کے لیے؟ اس نے تو بنایا ہے، وہ تو ویسے ہی بیان کر رہا ہے کہ میں نے بنایا ہے، پہلے تم ایک پانی کا قطرہ تھے، پھر تمہیں ایسا ہوا، پھر پوری تفصیل بیان کی. آگے انشاءاللہ تفسیر آئے گی اس کی، مرحلہ تکوین، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کا مرحلہ بیان کیا کہ ہم نے کیسے کیسے پیدا کیا اس کو. تو پھر شایان شان یہی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اسی کی عبادت کریں، کیونکہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا، سب کا مالک وہی ہے، اور وہ ایک ہے، وہ دو نہیں ہیں، وہ ایک ہے. وحدہ لا شریک لہ، اس کا کسی بھی چیز میں کوئی شریک نہیں، اور وہ اکیلا ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہو سکتا. آپ سن چکے کہ شریک باری محال ہے، نہیں ہو سکتا. اور قرآن میں ایک معقولی دلیل کے ساتھ اللہ نے سمجھایا بھی ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، جھگڑا ہو جاتا. اب چونکہ فساد ہوتا نہیں ہے، سب چیزیں ایک روٹین سے چل رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ دوسرا کوئی خدا نہیں ہے. دو خدا ہوتے اگر، ایک کہتا میں بارش کروں گا، ایک کہتا بارش نہیں ہوگی، تو اگر پہلے والے کی مرضی اور اس کا ارادہ چلتا تو بارش ہوتی. اس کا مطلب دوسرے میں عیب ہو گیا، ایک نقص ہو گیا، عاجز ہو گیا دوسرا رب. تو جو عاجز ہو گیا وہ رب کیسا؟ اور اگر دوسرا غالب آ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں ہوگی اور نہیں ہوئی، اور پہلے والے نے چاہا تھا کہ ہو جائے اور نہیں ہوئی، تو پہلے والے کی میں نقص اور وہ عاجز، تو جو عاجز ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا. تو ماننا پڑا کہ ایک ہی ہے رب. اللہ اور رب دو نہیں ہیں، وہ ایک ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے لے جائے کہ اللہ ہمارا رب ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبادت کے لائق صرف ہمارا رب ہے جس نے سب لوگوں کو پیدا کیا ہے. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اور کتنا عقل کو جھنجھوڑا جائے گا، اور کتنا عقل کو سوچنے پر غور کرنے کا موقع دیا جائے گا. کتنے واضح الفاظ فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اس نے پیدا کیا، لعلکم تتقون. عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، تقوی مل جائے، اللہ کا تقوی مل جائے. عبادت کرو. پتہ چلا کہ تقوی کا تعلق عبادت اور اطاعت سے ہے. اللہ کی عبادت کریں گے تو تقوی مل جائے گا، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے تو تقوی مل جائے گا. ایمان لانا بھی ایک عبادت ہے. یہ کہنا کہ اے مولا تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے.
یعنی اس تاریک اور گمراہی کی وادیوں کو چھوڑ کر نور میں آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنا یعنی نور میں آ گیا, کامیابی کی طرف آئے. تو یہ عبادت ہے, کلمہ پڑھ لینا اور اسلام قبول کر لینا سب سے بڑی عبادت. تو اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا, اور تمہارے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا. تو یا ایھا الناس کہا گیا یعنی اے لوگوں. اب پوری دنیا کے لوگ مخاطب ہو گئے اس سے. اے پوری دنیا کے لوگوں, کیا کر رہے ہو تم اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ کیا کر رہے ہو کہ جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اسی کی عبادت کرتے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ عقل سے, انصاف سے کام لو کہ عبادت کیے جانے کے لائق کون ہے, جس کو ہم نے بنا لیا وہ یا جس نے ہمیں بنایا وہ؟ سوچ لینی چاہیے. قرآن میں بہت طرح کے اس طرح کے حوار بھی ہیں اور اس طرح کی مثالیں بھی ہیں, اور واضح طور پر دلائل بھی پیش کیے اللہ نے, برہان جو بہت مضبوط دلائل ہیں جن کو کوئی اپنی عقل سے دوسرے دلائل لا کر ان دلائل کو کاٹ نہیں سکتا. اللہ کی وحدانیت پر اور اس کے وجود پر ایسے واضح اور روشن دلائل موجود ہیں. آج تک کوئی ان دلائل کے سامنے کوئی نقص نہیں کھڑا کر سکا, کوئی ان کے سامنے کوئی اعتراض نہیں کر سکا. کہنے کو آدمی اپنے من سے جو چاہے کہتا پھرے, مگر جب بات دلائل کی آئے گی, دلائل کی روشنی میں, منطقیانہ دلائل کی روشنی میں, میں نہیں کہتا آپ سے کہ آپ بھی اس کتاب کو ماننے کے مکلف ہو جائیے, مت مانیے اس کتاب کو. عقلی دلائل کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہو چکی کہ رب صرف ایک ہے, اسی نے ساری دنیا بنائی ہے اور اسی نے تمام بندوں کو پیدا کیا ہے. اب کوئی ہٹ دھرمی میں نہ مانے بھائی تو نہ مانے. تو اے لوگوں, پوری دنیا کے لوگوں, اپنے رب کی عبادت کرو. اس میں کتنی محبت ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی, اپنے رب کی عبادت کرو. یہ تمہارا رب ہے, اس کو اپنا سمجھو. اس رب کو اسی نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی راستے پر چلائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم, آمین. تو سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے, ھدی للمتقین. پھر متقین کے اوصاف ذکر کیے گئے. اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا ذکر آیا اور ان کے احوال کا ذکر کیا گیا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت اور تقوی کی طرف راغب ہو. گمراہوں کے حال بھی بیان کر دیے گئے کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے. تو اب انسان تقوی کی اور ہدایت کی طرف راغب ہو اور نافرمانی اور بغاوت سے بچے, اللہ کی اور اس کے رسول کی بغاوت سے بچے. اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا. دیکھیے ہر چیز تو اللہ نے بیان کر دی ہے. انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ مولا میں کیسے کرتا, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ارے کیا نہیں پتا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت متقین کے لیے, اور تقوی کیسے حاصل کریں گے آپ؟ فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لیجیے تقوی اختیار کرنا, تقوی حاصل کرنے کی ترکیب بھی اللہ نے بتا دی کہ صرف اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تاکہ تمہیں تقوی مل سکے, پرہیزگاری مل سکے. ہر چیز تو بیان کر دی ہے, اب دیر کس بات کی ہے؟ عمل کی دیر ہے. سب بات تو واضح ہو چکی ہے, بس عمل کرنا ہے, اپنے نفس کو سمجھانا ہے یہ بات کہ سرکشی نہ کرے اور گمراہی میں نہ جائے. ہر چیز واضح ہو چکی ہے, نیک راستہ دکھایا جا چکا ہے, اب اس پر چلنے کی ضرورت ہے, اسی پر چلنا چاہیے. تو تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, اور طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے. اطاعت الہی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, یہی اطاعت الہی ہے. نبی کریم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے, ان کی فرما برداری ہی اللہ کی فرما برداری ہے, اور ان کی خوشنودی ہی اللہ کی خوشنودی ہے, اور ان کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے, ان کی پسندیدگی ہی اللہ کی پسندیدگی ہے. دو نہیں ہیں الگ الگ چیزیں کہ نبی کی پسندیدگی الگ, اللہ کی پسندیدگی الگ, نبی کا راستہ الگ, اللہ کا دین الگ. ایسا نہیں ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے وہی اللہ کا دین ہے, وہی صراط مستقیم ہے, وہی اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے, وہی اللہ کا حکم ہے, وہی اللہ کی شریعت ہے, وہی اللہ کا قانون ہے. اب یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے, اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کر لے اور اللہ کا بندہ بن جائے.
اپنے رب کا بندہ بن جائے، اپنے رب کے احکامات کی پابندی کرے، اس پر عمل کرے، اللہ کو راضی کرے جس نے ہمیں بنایا ہے، اور ہم سے پہلے تمام انسانوں کو اور ہمارے بعد بھی تمام انسانوں کو وہی پیدا کرے گا۔ عبادت کی تعریف پچھلے دروس میں آپ سن ہی چکے ہیں کہ عبادت کیسے کہتے ہیں، کہ انتہائی تعظیم جو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کی جائے۔ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد کے ساتھ اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے، وہ تعظیم عبادت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ عبادت کیسے ہوگی اور عبادت کس طرح کی جاتی ہے، اور کیا کیا چیزیں عبادت ہوں گی، کیا کیا چیزیں بدعت ہوں گی، کیا کیا بغاوت ہوگی، سب بیان کیا جا چکا ہے۔ تو بدعت سے اور گمراہیوں سے اور بغاوت سے بچے اور عبادت اور اطاعت اور پرہیزگاری اور تعظیم کی طرف آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرنا حرام اور شرک ہے، کیونکہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری طرح پیدا کی ہوئی ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں۔ تو ایک مخلوق دوسری مخلوق کی عبادت کیوں کرے گی؟ ساری مخلوق مل کر اپنے خالق کی عبادت کرے، یہ بات عقلی بھی ہے، اور اسی بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم بھی دے رہا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقوی ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، ایسا نہیں کہ عبادت کرو گے تو اللہ کی شان بڑھ جائے گی۔ لعلکم تتقون، تم عبادت کرو تاکہ تم ہی پرہیزگار ہو جاؤ، تم ہی نیک ہو جاؤ، تم ہی سچے ہو جاؤ، تم ہی کامیاب ہو جاؤ، تم ہی تقوی والے ہو جاؤ، یعنی فائدہ تمہارا ہی ہے اس کے اندر۔ کوئی یہ سوچتا ہو کہ میں اللہ کو سجدے کروں گا تو اللہ کی شان بڑھ جائے گی۔ آج کل لاک ڈاؤن ہے، مطاف بند ہو گیا تھا، مسجدیں بند ہیں، تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مسجدیں بند ہیں تو اللہ کی قدرت کم ہو جائے گی، کیونکہ نمازی نہیں ہے، سجدہ کرنے والا نہیں ہے، مسجدوں میں عبادت نہیں ہو رہی ہے، طواف نہیں ہو پا رہا ہے، حج نہیں ہو پا رہا ہے، عمرہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اللہ کی قدرت میں کمی آ جائے گی۔ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی ذات و صفات کے ساتھ اس وقت بھی تھا جب اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، تب بھی شان یہی تھی، اب بھی شان یہی ہے، اور جب سب کچھ فنا کر دے گا تب بھی شان اس کی یہی ہوگی۔ بندگی سے رب کی شان نہیں بڑھتی ہے بلکہ بندے کی شان بڑھتی ہے۔ عبادت کرنے سے اللہ کی قدرت میں اضافہ نہیں ہو جاتا بلکہ بندے کے تقوی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کو اگر مجازی طور پر کہیں تو بندگی اور عبادت کرنے سے بندے کی قوت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی قوت تو ویسی جیسی ہے ویسی ہے۔ پوری دنیا بھی اگر کافر ہو جائے، ریت کے تمام ذرے کافر ہو جائیں، سمندر کے تمام قطرے کافر ہو جائیں، پہاڑوں کے برف کے تمام تودے کافر ہو جائیں، تمام پرند چرند پیڑوں کے تمام پتے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ یہ مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ اور اگر پوری دنیا اطاعت پر آ جائے، انسان اور جنات کے علاوہ تو ہر شے اطاعت کر ہی رہی ہے اللہ کی، کچھ انسان اور کچھ جنات ہی ہیں جو نافرمان ہو گئے، باقی تو جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور زمین و آسمان بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے قوت والا ہے اور ہمیشہ قوت والا رہے گا۔ عبادتوں سے عابدوں کی توقیر بڑھتی ہے، قوت بڑھتی ہے، تقوی بڑھتا ہے، روحانیت بڑھتی ہے، مرتبے بڑھتے ہیں، عزت بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے، شہرت بڑھتی ہے، طاقت بڑھتی ہے، غلبہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی صفات میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، تو عبادت کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے اس کے اندر۔ یہ نہ سوچا جائے کہ میں سجدے زیادہ کر لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ شان بڑھ جائے گی۔ اللہ کی شان تو جو ہے وہ ہے ہی، اس کی شان تو نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ اس کی شان کون بڑھا لے گا اور کون گھٹا دے گا؟ وہ بے نیاز ہے۔ اس نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس شان صمدیت ہے اس کی، بے نیاز ہے، بادشاہ ہے، بے نیاز بادشاہ ہے۔ نافرمانی کرو گے تو تم بھگتو گے، اور فرما برداری کرو گے تو تمہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر دیتا عبادت کر کے،
بلکہ بندہ اپنی شان میں اضافہ کرتا ہے عبادت کر کے، یعنی عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے مرتبے بڑھا دیتا ہے، اس طرح شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے بندے ہی کو فائدہ ہے۔ یہ کتنا اچھا سودا ہے بتائیے، اطاعت اللہ کہنا اللہ کا مانو، فائدہ آپ کا، اس کی نافرمانی کرو، نقصان بندے کا، دونوں چیزیں ہیں۔ تو ہمارا رب اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کی شان کوئی بڑھا دے کوئی گھٹا دے۔ ہمارا رب اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کی کوئی بندگی کرے یا نہ کرے۔ ہمارا رب اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کی کوئی فرما برداری کرے کہ نہ کرے۔ ہمارا رب اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کو سجدہ لوگ کریں یا نہ کریں۔ کریں گے تو ان لوگوں کا فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو ان کا اپنا نقصان ہوگا۔ اللہ کی شان سمدیت، وہ تو وحدہ لا شریک لہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد، ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ ہوگا فنا یہ سب کا سب، جتنا بھی تام جھام ہے، باقی رہے گا میرا رب، اس کو ہی بس دوام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ عبادت کرنے والے اپنے لیے فائدہ کرتے ہیں عبادت کر کے، اور نافرمانی کرنے والے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے کہاں سے بات جوڑی ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی پا جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ دیکھ رہے ہیں کون رب ہمارا، ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے۔ تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جان بوجھ کر، تم سمجھ بھی رہے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے شریک بنا لیے۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ کون ہے رب؟ وہی رب کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، آسمان کو تمہارے لیے شامیانہ اور چھت بنایا ہے، اور آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی بارش کی، اور اس پانی سے تمہارے لیے پھل نکالے۔ دیکھیے کتنی واضح طور پر اللہ نے اپنے رب ہونے کو ثابت کر دیا یہاں پر۔ وحدہ لا شریک لہ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل بنا دیے، انواع و اقسام کے پیدا کر دیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اب یہاں فرما دیا گیا کہ جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ کسی کو، یعنی جان بھی رہے ہو کہ کس نے یہ زمین بنائی، کس نے آسمان بنائے۔ اور آگے قرآن میں بہت ساری جگہ پر بہت واضح طور پر فرمایا گیا کہ کوئی ہے شریک تو لے کے آئیے اس کو۔ کون ہے؟ زمین بنانے میں کوئی، زمین کا ایک ذرہ بنانے میں بھی کوئی اللہ کا شریک ہے؟ آسمان کا کوئی حصہ بنانے میں کوئی اللہ کا شریک ہے؟ کون ہے وہ؟ اس کا نام بتائیے۔ آپ جس کا نام لیں گے پھر پوچھا جائے گا کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ کون ہے یہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں پیدا ہوا؟ اگر پیدا ہوا کسی کے گھر میں تو پھر وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا بندہ ہی ہوگا۔ یعنی پیدا ہونے کا مطلب یہ کہ پہلے نہیں تھے، تو یہ کیسا رب ہے؟ رب تو واجب الوجود ہے، تو ہمیشہ سے ہے۔ یہ پیدا بھی ہو رہے ہو اور رب بھی ہو رہے ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی پہلے نہیں بھی تھے، اب ہوئے، اور پھر ختم بھی ہو گئے، اور خدائی کا دعویٰ بھی ہے۔ کہاں گئی ہے عقل؟ کون سا سودا لینے بھیج دیا عقل کو؟ کن تاریک وادیوں میں عقل کو سیر کرا رہے ہیں؟ یعنی ایک انسان پہلے نہیں تھا، پھر پیدا ہوا، پھر بچہ رہا، دودھ پیتا رہا ماں کا، کھیلتا رہا، ادھر ادھر عیاشی کرتا پھرا، اس کے بعد پھر بڑا جوان ہو گیا، پھر وہ الوہیت کا دعویٰ بھی ہو گیا، اور پھر مر بھی گئے، ختم بھی ہو گئے، اور معبود بھی ہیں۔ استغفر اللہ۔ سوچنے کی ضرورت ہے، جو پیدا ہو وہ رب نہیں ہوتا۔ لم یلد ولم یولد،
اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ کیسے معبودان باطل ہیں جو خود بھی پیدا ہو رہے ہیں اور ان کے اپنے بھی بچے ہیں اور بیویاں بھی ہیں اور پھر اپنے بچوں کو پہچان بھی نہیں رہے. تو عجیب و غریب بات ہے. لوگوں نے کہنے والوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ ہے, کسی نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے. کہنے والوں کو کون منہ تھام سکتا ہے؟ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ رب انکار کر رہا, لم یلد ولم یولد, جس کی طرف تم اضافت کر رہے ہو کہ اس کے بچے ہیں, اس نے انکار کیا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے, نہ میں کسی کا بیٹا ہوں, سب بندے ہیں اس کے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ عقل کو ذرا لگانے کی ضرورت ہے. اناد دشمنی سے دور ہو کر انصاف کی نگاہ سے دیکھیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. اب دیکھیے یہاں پر احسان اللہ تبارک و تعالیٰ احسان فرما رہا ہے. کس کے لیے بنایا بچھونا؟ ہمارے لیے بنایا, ہم پر احسان کیا نا. مگر یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے لیے زمین بچھونا بنا دی, کہ تمہارے لیے تم پر احسان کیا کہ آسمان کو چھت بنا دی. تم پر احسان کیا, احسان نہیں جتایا ہے ابھی, صرف ذکر کیا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے, تمہارے لیے آسمان کو چھت اور شامیانہ بنایا ہے. احسان ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نعمت دی تو وہاں احسان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اس کی تفسیر جب اس مقام پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی, آسمان بنائے اور آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی سے مختلف انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے. تو تم جان بوجھ کر اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ, اللہ کا شریک نہ بناؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا. اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو بیان فرمایا جن کا جو ہمارے سامنے ہے, جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسے مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا, مخلوق نہیں تھی, اللہ نے پیدا کیا. آسمان و زمین کو پیدا کیا. فرمایا نا الذی جعل لکم الارض, زمین کو بچھونا کب بنا دیا؟ پہلے زمین بنائی, تو زمین بنی تو بچھونا بنا نا, تو زمین کا بنانے والا بھی اللہ. آسمان کو شامیانہ اور چھت بنائی تو آسمان بنایا تو شامیانہ بنانا, یہ تو پھر آسمان کا خالق بھی اللہ. تو آسمان و زمین کو پیدا کرنا, آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کو اگانا, زمین سے رزق کو اگانا, پھلوں کی بات کر دی یہاں پر کہ پھل اگائے تمہارے لیے, آسمان سے بارش اتارنا اور زمین میں نباتات کا اگانا. تو یہ سب وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہیں. اب بندے غور کریں بس اس میں. اور جب انسان یہ دیکھے اپنے آس پاس میں کہ میں ہر لمحہ اللہ کی نعمت سے دبا ہوا ہوں, اس کے احسانات کے تلے دبا ہوا ہوں, اس کی نعمتیں میرے ارد گرد ہیں, میں اس کے احسان میں ڈوبا ہوا ہوں, تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا, کسی اور کا بندہ بن جانا کتنی ناشکری کی بات ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون, انکار نہ کرو, ناشکری نہ کرو, کفر نہ کرو. واشکروا لی ولا تکفرون. تو یہ سب چیزیں ہیں, شکر ادا کرنا چاہیے. تو کیسے شکر ادا ہوگا؟ عبادت کے ذریعے شکر ادا ہوگا. ہمیں عبادت کرنی چاہیے اس کی, تو اس کا شکر ادا کریں گے. اب اور شکر کا حق تو کون ادا کر پائے گا؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. اس کا حق نہیں ادا کر سکتے ہم. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس کا حق کیسے ادا کر لیں گے ہم یہاں دنیا میں اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر پاتے, تو اس رب العالمین کا حق کیسے ادا کر دیں گے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اتنا نوازا, نعمتیں دیں, انعامات کیے, احسان کیے, اور پھر ہمیں مکلف بھی نہیں کیا کہ بس میرے انعامات کے شکرانے کا حق ادا کر دینا. ایسا بھی نہیں فرمایا. حق ادا کر دینا نہیں کہا. عبادت کرتے رہو اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق شکر ادا کرتے رہو, اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرو شکر. اس میں کمی نہ کرو, اس میں کوتاہی نہ کرو. عبادتوں میں جو تم پر فرض کی گئی ہیں اس میں کوتاہی نہ کرو, اس میں ڈنڈی نہ مارو, اس میں سستی اور کاہلی نہ کرو. مگر یہ تھوڑی کہا گیا کہ بس اپنی کھال اتار کر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں, ایسا تھوڑی کہا ہے. ایسا مطالبہ نہیں ہے. تو
اتنی نعمتیں ہیں تو مالک حقیقی کی عبادت کرنی چاہیے نا، اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جانا بھی ناشکری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دینا بھی ناشکری ہے، اس کا ذکر بہت کم کرنا یہ بھی ناشکری ہے. جتنا زیادہ ہو سکے اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے. تو یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوا، زبان سے بھی اور اپنے اعمال کے ذریعے بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ سب عطا فرمایا ہے. کتنی واضح بات، کتنی پیار بھرے لہجے میں فرمائی. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. پانی کے بغیر رہ لیں گے؟ نہیں رہ سکتے. پانی کے ذریعے تو اللہ نے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے. اب کتنی وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دی. اب تو سوچو. اور ان سب کے بعد اللہ نے فرمایا کیا، مطالبہ کیا کیا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ یہ نعمتیں دیکھو اور پھر اس کے بعد بھی میرا شریک بنا رہے ہو، پھر بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہو. وہ کون ہے جس نے میری خدائی اور میری قدرت میں شرکت کر لی ہو؟ ہے کون وہ جس نے میری زمین اور میرے آسمان میں شرکت کر لی ہو بنانے میں؟ ہے کون وہ جس نے آسمان سے پانی اتارنے میں شرکت کر لی ہو؟ کون ہے وہ شخص؟ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جس چیز پر آج تک کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکا کہ میں بھی شریک ہوں. آج تک آپ کی نظر سے گزرا کوئی جس نے زمین بنانے میں اور آسمان بنانے میں دعویٰ کر لیا ہو کہ ہم بھی ہیں؟ فرعون وغیرہ نے دعوے کی، جھوٹے دعوے تو لوگوں نے کیے، خدائی کے دعوے کیے نہیں کیے لوگوں نے جھوٹے. تو کیا ان دعووں میں سے کوئی منطق یہ بھی تھی کہ دیکھو بھائی میں نے بھی زمین بنائی ہے کوئی دعویٰ ایسا تاریخ میں؟ میں نے بھی آسمان بنایا ہے کوئی دعویٰ ایسا؟ میں بھی بارش کر لیتا ہوں، ہے کوئی دعویٰ؟ آگے دعووں کا ذکر ہے، لوگوں نے دعوے کرنے والوں نے دعوے کیے. تیسرے پارے میں کہ شروع میں ذکر ہے اس بات کا، دعویٰ کیا کہ میں بھی مارتا جلاتا ہوں، یہ تو کہا، مگر آسمان سے بارش اتاری، یہ والی بات کہی کہ میں بھی بارش اتارتا ہوں. یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ اس کے آگے تو کوئی بول ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ سائنٹسٹ اپنے اس ترقی میں سائنس کی یہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل بارش کر لیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ وہ سائنٹسٹ بھی اس بارش کو آرٹیفیشل ہی کہتے ہیں. یہ وحدہ لا شریک لہ پر اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ آسمان سے کچھ تجربات کے ذریعے پانی برسانے کو بھی وہ بارش نہیں کہہ پا رہا ہے، کہہ رہا یہ نقلی بارش ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمنوں کے منہ سے جو فضائل بیان ہو وہ پھر فضل ہوتے ہیں. آپ نے سمجھا نا کہ بہت سی جگہ پر بارش ہو جاتی ہے، کرا لیتے ہیں لوگ نقلی بارش، مگر اس کو کہتے یہی ہے کہ یہ نقلی بارش ہے، آرٹیفیشل بادل ہیں، نقلی بادل ہیں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکا آج تک کہ ہم نے بارش برسا دی اور پھر ہم نے اس میں سے بارش سے جو ہے وہ پھل بنا دیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور وہم و گمان میں بھی کسی کے نہیں آتی کہ اس طرح پر کوئی دعویٰ کر سکے. اور مارنے جلانے والا بھی جو دعویٰ تھا وہ ایسا تھوڑی تھا کہ میں پیدا کر دیتا ہوں کسی کو، وہ تو ایسا تھا کہ قیدیوں کو جو مرنے والے تھے سزا جن کی ہو گئی تھی موت کی، اس کو رہا کر دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو کوئی سزائے موت نہیں تھی اس کو مار دیا. یہ بچکانی باتیں کر کے دعویٰ کر رہا ہے خدائی کا. یہ بچکانی بات ہے کہ نہیں؟ اب اس مقام پر جب آئے گی تو اس کو ہم تفصیل سے لیں گے. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو کر رہ گیا جب دلیل قاہر سامنے آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. وہی ہمارا رب ہے اور وہ اکیلا ہے، تنہا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اب دیکھیے یہاں سے تیور بدلے. اتنا سب سمجھایا کہ تمہیں بنایا، تم سے پہلے بنایا، آسمان زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو شامیانہ اور چھت بنایا، پھر بارش نازل کی، پھر اس سے پھل اگا دیے، یہ سب بیان کیا. اب بھی نہیں مانے تم، اب بھی نہیں مانے. تو آؤ پھر دوسری بات ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی،
اپنے خاص بندے پر نازل کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاص بندہ کہا. یہ بھی ایک قرآن کی تعبیر ہے. جب قرآن کسی کو عبد کہتا ہے، عبدنا یا عبدی یا عبدہو، جب یہ کہتا ہے یعنی اللہ کا بندہ یا میرا بندہ یا ہمارا بندہ جب کہتا ہے تو اس میں اس میں ایک خاص تعظیم ہوتی ہے، عظمت اور شان بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اس طرح کی. چلو 100 باتوں کی ایک بات. زمین بنانے میں تمہارا کوئی رول نہیں رہا ہو تو تم نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہی کیا تھی زمین بنانے کی. آسمان بنانے میں آپ نے کہہ دیا بھائی ہمیں کیا ضرورت تھی، ہم کیوں بناتے آسمان، ہم نے نہیں بنایا، ہم بارش نہیں کی. تو یہ ساری باتیں کرو گے تو پھر آ جاؤ. اگر یہ کتاب کو تمہیں جھوٹا مان رہے ہو، اس کو شک کر رہے ہو، تو چلو تم زمین نہیں بنا سکتے، آسمان نہیں بنا سکتے، بارش نہیں کر سکتے، ارے بول تو سکتے ہو نا، کلام تو نکال سکتے ہو اپنے منہ سے. تو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسا کلام نکالو جو اس قرآن کی صورتوں میں سے کسی ایک صورت کی طرح کوئی لے کے آؤ. دیجیے صاحب یہ بھی نہیں کر پا رہا. ارے بولنا تو آپ کو آتا تھا، افصح العرب ہیں آپ لوگ، آپ تو بڑے فصیح و بلیغ عربی بولتے ہیں. کہاں گئی عربی؟ وہ قوت گویائی کہاں ہے؟ وہ شاعری اور وہ بڑی بلاغت کی باتیں کہاں رہ گئی سب؟ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور ایسا نہیں کہ صرف انسانوں سے کہہ دیا گیا، جناتوں سے بھی چیلنج ہے یہ کہ تم بھی لے آؤ، لائیے کچھ. اور ایسا نہیں فرمایا. اور دیکھیے چیلنج کس شان سے کیا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرمایا کہ جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. اکیلے بھی نہیں کر سکتے تو اللہ کے سوا، اللہ کو مت بلانا، اللہ کے سوا جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو اکٹھا کر لو، پوری دنیا مل کر اکٹھا ہو جائے. فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اب یہاں سے دیکھیے مجھے ایک چیز اور سمجھ میں آ رہی ہے یہاں سے. اس کا معنی یعنی تم پوری دنیا مل کر، سارے مددگار مل کر تم زمین نہیں بنا سکتے، آسمان نہیں بنا سکتے، بارش نہیں کر سکتے. چلو نہ کرو، سب مل کر بول تو سکتے ہو، کلام تو بول سکتے ہو نا. وہی بول کے دکھا دو. ویسا سب سے چھوٹی سورت قرآن کی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. لے آئیے اس جیسا کلام. اگر آپ سچے ہیں تو اپنے تمام مددگاروں کو اکٹھا کر لو. کتنا بڑا چیلنج ہے، اور رہتی دنیا تک یہ چیلنج قائم رہے گا. اور اب اس وقت میں کوئی نہیں لا سکا اس کا جواب، تو اب کیا لے کے آئے گا؟ اب تو اس زمانے کے جیسے تو فصیح و بلیغ لوگ رہے نہیں. وہ دور جاہلیت کے جو فصیح و بلیغ لوگ تھے وہ جیسے کہاں رہ پائے اب لوگ. اور چلیے اگر ہو بھی تو لائیے پھر صورت ایسی کوئی. نہیں لا سکے. یہ قرآن کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور قرآن تو ہر پہلو سے جو ہے وہ اعجاز رکھتا ہے اپنے اندر. وہ معجزہ ہے، عاجز کرنے والا ہے. اس کے سامنے سب عاجز ہیں. ایک صورت سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، لے کے آئیے. اور اکیلے نہ لائیے، اپنے تمام مددگاروں کو بلا لیجئے، سب مل کر کوشش کیجئے، لائیے کوئی صورت. ایک صاحب لے کر آئے تھے الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل، بتائیے. یہ لے کے آئے تھے قرآن کی ٹکر پہ. بڑا اس کا چرچا بھی ہوا. قرآن کی طرح لے کے آئے. یہ بچوں کی پوئم لکھ رہے ہو کہ قرآن کی ٹکر پہ لے کر آ رہے ہو کوئی چیز، اس کے مقابلے پہ لا رہے ہو. یہ تیسری چوتھے جماعت کے بچوں کے لیے کوئی نظمیں اور پوئم لکھ رہے ہیں آپ. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، یہ کوئی مذاق ہے؟ الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل. قرآن کی بلاغت اور فصاحت جیسی کچھ لے کے، زبان ویسی لے لیجئے آپ. چھوڑیے، آپ اس کے معنی ویسے نہیں لا سکتے. جو قرآن نے جیسی جو خبریں دے دی وہ آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ غیب کی باتیں بتائی ہیں قرآن نے. آپ صرف ابھی اس کے کلمات کے ذرا طرح کلمات نہیں جوڑ پا رہے ہیں. تو قرآن کے نظم و معنی کو ملا کر جو اعجاز بنا اس کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے. آپ اس کے الفاظ کی طرح الفاظ نہیں اکٹھا کر پا رہے ہیں لوگ. تو نظم و معنی دونوں کو ملا کر کہاں پہنچا ہے اعجاز قرآن کا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ. اتنا سب کچھ سمجھانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے عقل کو مخاطب کر رہا ہے، جبر نہیں کر رہا ہے. نہیں، کوئی دلیل نہیں، بنا دلیل کے ماننا پڑے گا آپ کو، نہیں فرمایا. دلائل دیے.
اب مان جاؤ, اتنے واضح روشنی نشانیاں دے دی, اب مان جائیے. اب بھی نہیں مانو گے تو پھر جہنم موجود ہے. عذاب کے پھر مستحق ہوئے کہ نہیں؟ اچھا انصاف سے بتائیے, اتنا سمجھانے, اتنا دلائل دینے اور اتنی واضح نشانیاں دکھانے کے بعد بھی بندہ نہ مانے تو ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہوگا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, اور اگر تمہیں کچھ شک ہے, کچھ شک ہو. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا بیان ہوا, اور یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے, یعنی اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے اور اس کی کوئی مثل نہیں ہے, اس کی طرح کچھ نہیں ہے, یہ ہونے کی ایک مضبوط دلیل بیان فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جو آپ کے دل کو اطمینان دے دے گی اور منکرین کو عاجز کر دے گی. جو ماننے والے ان کو اطمینان ہو گیا دل کو کہ ہاں بھائی ہم صحیح ماننے والے, اور جو منکرین ہیں وہ عاجز ہو گئے کہ ویسے ہی لا نہیں سکتے کچھ. اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ہمارے نبی. ان سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ اللہ کی ذات و صفات کے جیسا تو چھوڑ دیجئے, اللہ کی مخلوق یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دکھا دیجئے آپ, پوری دنیا مل کر. جب اللہ کے نبیوں کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو اللہ کے کلام کی طرح کوئی کلام کہاں سے لائے گا؟ اللہ کی قدرت کی طرح کوئی قدرت کہاں سے لائے گا؟ اللہ کی صفات کی طرح کوئی صفات کہاں سے لے کر آئے گا جب اس کی مخلوق کی طرح کوئی جواب نہیں ہے ان چیزوں کا؟ دوسرا مصطفیٰ بنائے کون؟ دوسرا جب کوئی خدا ہی نہیں. ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں دوسرا مصطفیٰ بنائے کون؟ دوسرا جب کوئی خدا ہی نہیں ہے. تو نبی کریم کی یہاں پر سچائی اور ان کی حق ہونے کی دلیل ہو گئی کہ اگر نبی کریم کو تم سچا نہیں مانتے ہو تو جو کتاب وہ لے کر آئے ہیں اس کتاب کی طرح تم بھی کوئی کتاب لے کر آ جاؤ. بھائی نبی کریم کو سچا نہ ماننے کی یہی وجہ تو ایک تھی کہ چلیے اگر تم ان کو سچا کیوں نہیں مان رہے ہو, یہ جو کلام لے کر آئے ہیں اس کلام کو سننے کے بعد بھی سچا نہیں مان رہے ہو تو پھر لاؤ اس کلام کی طرح. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے, یہ کسی بندے کا کلام ہے, تو پھر آپ بھی بندہ ہیں, آپ بھی لے آئیے اس طرح کوئی کلام. آپ لا نہیں پا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ بندہ جو کلام لے کر آیا یہ اس کا اپنا کلام نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. اور جب یہ مانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس بندے کو سچ مانو نا, اس بندے کو سچ ماننا پڑے گا آپ کو کہ یہ صادق ہیں, سچے ہیں کہ اللہ کا کلام ان کی زبان سے جاری ہو رہا ہے. تو نبی کریم کی حقانیت پر بھی بات آ گئی اور اس کی بھی دلیل دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا میں جو عبدنا ہے, مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں, خاص بندے نبی کریم ہیں. مدارک شریف میں بھی ہے اور دوسری تفسیروں میں بھی یہی ذکر ہے کہ جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا. وہ خاص بندہ کون ہے؟ اچھا دوسری بات یہ کہ پرانی کتابیں جو ہیں اللہ کی کتابیں, آسمانی کتابیں, ان کے بارے میں یہ چیلنج نہیں تھا کہ اس جیسا لے کر آؤ. یہ چیلنج قرآن کے لیے ہے, قرآن جیسا کچھ لے کر آئیے. اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو عبدنا میں, اعلیٰ عبدنا میں جو عبدنا عبد ہے, خاص بندہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے. صحیح ہے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب سے بیان بھی کر دیا, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ, لے کر آئیے اس جیسا کلام. آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کے بے مثل ہونے پر بہت واضح الفاظ میں ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے. اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو ایک چیلنج ہے. اگر تم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت اور حسن ترتیب میں اور غیب کی خبریں دینے میں اور دیگر امور میں قرآن جیسی ہو, لے کر آئیے. اور اگر اس جیسی کوئی صورت بلکہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکے آپ تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے. اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا انکار کرنے کا مطلب ہوا رسول اکرم کا انکار کرنا.
اور رسول اکرم کا انکار کرنا کا مطلب وہ اللہ کا انکار کرنا. تو یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. کتاب کا انکار کر دو کافر, رسول کا انکار کر دو کافر, اللہ کا انکار کر دو کافر. تو قرآن کا انکار کرنا کفر ہے. تو اس طرح کی کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکا. تو اگر تم سچے ہو تو, اور نہیں لا سکے تو پھر جھوٹے ہو, تو جھوٹ سے توبہ کرو. اگر لے آؤ, اگر سچے ہو تو لاؤ, اور نہیں لا پا رہے ہو تو اس کا مطلب تم شک کرنے میں جھوٹے ہو. تو اپنے جھوٹ سے رجوع کرو اور اللہ کی طرف آؤ, سچائی حاصل کرو, سچائی میں داخل ہو. اور سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سچائی ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ سچائی ہے. اللہ بے عیب اور ہر عیوب سے اور نقائص سے پاک ہے, یہ سچائی ہے. اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا, یہ سچائی ہے. دنیا کا خالق اللہ ہے, یہ سچائی ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ ہے, یہ سچائی ہے. تو پھر اس کی طرف آ جاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور ظاہر سی بات ہے تم ایسا کر نہیں پاؤ گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, فرمایا پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز یہ نہیں کر سکو گے. چیلنج اسی کو کہتے ہیں. لوگ آج کل چیلنج مار دیتے ہیں, اصل چیلنج تو یہ ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, غور کیجئے. اب چونکہ ہم لوگ یہاں عربی نہیں جانتے, ہماری زبان عربی نہیں ہے, تو ہم اس سے وہ حظ نہیں لے پا رہے ہیں جو ایک زبان جاننے والا لیتا ہے اس آیت کریمہ سے اور اس کے الفاظ سے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, تو اگر تم یہ نہ کر سکو, یعنی ایک صورت بنا کے نہ لا سکو. کون سی صورت؟ جو کہ تم کبھی لا ہی نہیں سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا, کبھی ہرگز کر ہی نہیں سکتے ایسا, تو جو تم ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو اگر تم ایسا نہیں کر سکے, جو کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے, قرآن کی طرح اس کی مثل نہیں لا سکو گے, فَاتَّقُوا نَارَ, تو آگ سے ڈرو. الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اعدت للکافرین, یعنی انکار کرنے والوں کے لیے, تکذیب کرنے والوں کے لیے, اللہ اور رسول سے کو جھٹلانے اور ان کا انکار, ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. نافرمانوں کے لیے, منکرین کے لیے, تکذیب کرنے والوں کے لیے, جھوٹے دعوے کرنے والوں کے لیے, خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے لیے, رسول اللہ کی عظمت کا انکار کرنے والوں کے لیے, رسول اللہ کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے, قرآن کو اللہ کی کتاب نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اعدت للکافرین وقودها الناس والحجارہ, اس کا ایندھن, یعنی اس کا وقود کہتے ہیں کہ جس سے, جیسے پیٹرول کو وقود کہتے ہیں عربی میں, ایندھن ہے یہ, صحیح ہے. چولہے میں لکڑی وغیرہ ڈالی جاتی ہے, ایندھن ہے. تو جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ الناس والحجارہ, انسان ہے, آدمی ہے اور پتھر ہے. پتھر کیوں ہے؟ اس کی بھی تفصیل لکھی ہے. جن پتھروں کو تم معبود سمجھ رہے تھے وہ خود تمہارے ساتھ جہنم میں پڑے ہوں گے, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کتنے دھوکے اور گمراہی میں تھے دنیا کے اندر. تم مخلوق کو پوج رہے تھے. وقودها الناس والحجارہ, اس آیت میں آدمی سے, کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں, اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں ہے, ان کو سزا نہیں مل رہی. مطلب ان کے اپنے پتھروں نے کون سے ایسے برے کام کیے تھے کہ جہنم میں چلے گئے. تو پتھروں جو جہنم میں جائیں گے پتھر, تو اس وجہ سے کہ ان کے پرستاروں اور ان کی عبادت کرنے والوں کی سزا کے لیے ان پتھروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو ان پتھروں کے عبادت کرنے والوں کے ساتھ ان پتھروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. لو, تم اور تمہارے معبود دونوں جہنم میں جل رہے. پتہ چلا کہ نہ تم سچے تھے, نہ تم جسے پوج رہے تھے وہ سچا تھا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی سچا ہے, اس کا رسول سچا ہے. اعدت للکافرین, وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے. ایسا نہیں کہ ابھی بنی نہیں ہے, دوزخ پیدا ہو چکی ہے, کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں کہ پیدا وہ کافروں کے لیے بنا دی گئی, تیار کی گئی ہے, تیار ہو چکی ہے.
اور اعدت للکافرین میں کافرین سے یہ بھی اشارہ ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ نہیں جلے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا، خلود فی النار نہیں ہوگا، دخول ہوگا پھر نکال کر جنت میں ڈال دی جائیں گے۔ کون؟ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ کون رہے گا؟ اللہ کا انکار کرنے والا، رسول کا انکار کرنے والا، اللہ سے بغاوت کرنے والا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں، مومنین بندوں میں شامل فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہیں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔